میاں صاحب آپ کے پاس ابھی بتا رہے تھے بہت سی خبریں ہیں، کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا کچھ ڈیلیگیٹس آئے ہیں یا ڈیلیگیشن آیا ہے، وہ بھی پی ایم صاحب سے ملے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے کیا خبریں آپ کے پاس اسلام آباد سے؟ دیکھیں قائد صاحب، آج کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جو بین الاقوامی وفد ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہے اور انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے۔ چائنیز سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے اور وزیر اعظم نے ان کو ویلکم کہا، اور جو پاک چائنا دوستی ہے اور تعلقات کے 75 سالگرہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ وہاں بتایا کہ یہ ہم 75ویں سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے صدر شی جن پنگ جو ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے کہ رواں سال چائنیز صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں، اور سرکاری دورے کی انہوں نے دعوت دی ہے، اور یہ دعوت وہ پہلے بھی جب وہ چائنا گئے تھے اس وقت بھی دے کے آئے تھے، اور اب بھی انہوں نے یہ دعوت دی ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ برکس کا اجلاس جو ہے وہ جو ہو رہا ہے اس سال، اس میں شی جن پنگ جو ہیں وہ چونکہ شرکت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر پاکستان سے ہو کر اس اجلاس میں جائیں۔ یہ وفد جو ہے یہ پورے خطے میں اس وقت جو ہے وہ دورے کر رہا ہے، اور اس سے چند دن پہلے یہ بھارت میں تھا اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور جو دوستی ہے جب قائد صاحب اس کا فرق دیکھ لیجئے، جب وہاں پر ملاقات ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارتی میڈیا واویلا کر رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہاں ان کے علاقے میں ایک سڑک بنا رہا ہے، اور حالانکہ وہ چین کا علاقہ تھا، اور وہاں پر ہی چائنیز جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس لیے بھارت اس طرح کی سازش نہ کرے۔ اور آج پاکستان میں جب ان کا وفد جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملا تو پاکستان نے یہ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ تعلق ہر حال میں غیر متزلزل رہے گا۔ اور ہم یہ خبر پہلے بھی دے چکے ہیں قائد صاحب کہ یہ جو سال ہے اس میں 3 بڑے سربراہان کے دورے متوقع ہیں، جس میں صدر شی جن پنگ ہیں، اس میں صدر پوٹن ہیں، اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی پاکستان کا دورہ کریں۔ یہ دورے متوقع ہیں، لیکن آج وزیر اعظم نے باقاعدہ طور پر چائنیز صدر شی جن پنگ کو پاکستان کے دورے کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے۔ قائد صاحب اچھا، یہ تو ملے تھے، ویسے تو یہ مل رہے ہیں، بی جے پی کے ایک وفد سے بھی ملے تھے، برکس کا جو اجلاس ہے وہ انڈیا میں ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے شی جن پنگ جائیں گے کیونکہ وہ ان کا ہی ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے چائنا کا، کہ اس میں اب آپ دیکھیں کہ کل میں ایک خبر دیکھ رہا تھا میاں صاحب کہ جو آپ نے خبر دی تھی نا کہ یہ سوئفٹ سے سوئچ اوور کر کے کہ چائنیز جو سسٹم آیا ہے یہ جو ادائیگیوں کا عالمی طور پر، اس میں میرے خیال میں 34 ملک اور شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ایک دن میں تقریباً 70-80 بلین ڈالر کا میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس میں لوگوں نے اب سوئچ کر رہے ہیں امریکن سسٹم سے، تو وہ جہاں پہ ادھر وینزویلا میں گھس رہا ہے، ادھر آ رہا ہے، ایران میں آ رہا ہے، تو یہ اندر سے معاشی بول و رام اس کا جاری ہے، کیونکہ چائنا کی یہی پالیسی لگتی ہے کہ وہ انگیج نہیں کرے گا ملیٹریلی، اور وہ جس رستے پہ چل رہا ہے ادھر وہ امریکہ بلیڈ ہوگا اور ادھر اس کا کل ہم نے خبر دی 1.2 ٹریلین کا اس کا ٹریڈ سرپلس تھا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، مگر میاں صاحب یہ یاد رکھیں، بھلے اس کی انڈیا سے لڑائی ہو، اس کا انڈیا کا ٹریڈ میرا خیال ہے کہ $100 بلین سے زیادہ ہے، ہمیں ادھر بھی دیکھنا چاہیے، کرنسیاں چھاپ رہے ہیں، لوگوں کو بلا رہے ہیں، وہ کوئی معیشت بھی منہ سر کر لو۔ بہرحال چلیں اب آگے چلتے ہیں، اڈیالہ کی کیا کہانی ہے میاں صاحب، وہ بھی تو روزانہ ہی ایک کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے میاں صاحب۔ دیکھیں قائد صاحب، جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ چینج ہوئے ہیں، جیل سپرنٹینڈنٹ، یہ صرف وہی نہیں ہوئے بلکہ یہ 12 سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ چینج ہوئے ہیں پنجاب کی تمام جیلوں سے۔ یہ ایک روٹین کی خبر ہے۔ عبدالغفور انجم جو ہیں وہ ان کو فیصل آباد میں تعینات کر دیا گیا، اور فیصل آباد کے جو سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں ساجد بیگ صاحب، ان کو جو ہے وہ راولپنڈی میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا ٹینیور مکمل ہو گیا تھا، یہ میرے ہاتھ میں نوٹیفیکیشن ہے جس میں 12 کے 12 جو ہیں وہ تبادلے موجود ہیں، لیکن اس کو ضرور سوشل میڈیا کی ایک زینت ضرور بنا ہے، اور اس میں مختلف حوالوں سے بات چیت چل رہی ہے کہ شاید عبدالغفور انجم صاحب جو ہیں وہ بہتر کارکردگی نہیں دکھا سکے، اور جو ساجد بیگ صاحب ہیں ان کو لایا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک معمول کا تبادلہ تھا، یہ بھی ہم جو کہ تمام سپرنٹینڈنٹ کے ہوئے ہیں، اور جو عبدالغفور انجم صاحب ہیں ان کو بھی چینج کر دیا گیا ہے۔ اچھا، یہ میاں صاحب کی بھی آج کوئی یاد تھی، کوئی ایئرپورٹ کا شاید کوئی وہ افتتاح کر رہے ہیں لاہور میں، پتہ نہیں، یہ تو چلیں شاید آپ کے ایئرپورٹ کے لانچ کا میں نے دیکھا آج ٹی وی چینلز پہ باقاعدہ طور پر ایک تقریب تھی جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے بریفنگ دی ہے اور انہوں نے پریزنٹیشن دی ہے، بلکہ وہ اتنی طویل تھی کہ اس دوران جو ہے وہ میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے
ایک اسٹیٹ لانچ کا جو ہے وہ افتتاح کیا، لیکن وہ ٹی وی چینل پر اس طرح نہیں دکھایا گیا جس طرح جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی جو تقریب تھی وہ بلا تعطل جو ہے وہاں پر دکھائی گئی، اور بعد میں ضرور وزارت اطلاعات کی جانب سے ایک پریس ریلیز اور ایک خبر جو ہے وہ ہمیں دی گئی کہ اس کو جو ہے بریک کرایا جائے، پھر وہ بریک بھی ہوئی، لیکن وہ جو ہے میاں نواز شریف آج پھر نمودار ہوئے اور انہوں نے اس لانچ کا جو اسٹیٹ لانچ ہے یہ تو بڑی عزت دی ہے، لانچ اتنے بڑی شخصیت ہیں اور ایک لانچ کے افتتاح کے لیے چلے گئے، میں سمجھتا ہوں بڑے دل کی بات ہے اور حوصلہ افزائی ہوئی ہوگی جو بھی لوگ وہاں پہ یہ جنہوں نے یہ لانچ بنایا ہے۔ لیکن میاں صاحب یہ کیا بات کی زیادہ جو آپ بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں کہ طویل انہوں نے بات کی، تو کوئی اس میں تھا کوئی اس میں کام کی بات بھی تھی؟ دیکھیں قائد صاحب، ابھی جو بات ہو رہی تھی ہماری کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نمودار ہوئے ہیں، اصل میں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو آج کل مصروف ہیں جنید صفدر صاحب کی جو شادی ہونے والی ہے اس پر، اور اس میں وہ بڑے ہی اس کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں باقاعدہ، کیونکہ منصوبہ بندی میں باہر ہیں میاں نواز شریف صاحب، انہوں نے کئی حوالوں سے منصوبہ بندی کی، تو اس میں بھی باقاعدہ طور پر وہ مصروف ہیں اور اس کی باقاعدہ تیاری بھی کر رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو مہمانان گرامی وہاں پر آئیں گے ان کی فہرست تو انہوں نے خود مرتب کی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے مہمان اور بڑے بڑے وی آئی پی مہمان جو ہیں، ہو سکتا ہے غیر ملکی مہمان بھی وہاں پر آئیں، اور وہ بھی غیر اچھا میاں صاحب یہ شادی بھی اسی طرح میاں صاحب یہ اسی طرح سادگی سے ہوگی شادی جس طرح جناب آصف علی زرداری صاحب کے بھانجے کی یا بھانجی کی شادی ہوئی ہے، بڑے سنا بڑی سادگی سے ہوئی ہے، یہ بھی اسی طرح ہی ہوگی، ظاہر ہے ایک غریب ملک ہے ہم میاں صاحب، ون ڈش ہی ہوگی۔ لیکن نہیں قائد صاحب، وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مقابلہ ہوگا، کیونکہ وہ شادی کو باقاعدہ بغور دیکھا گیا ہے کہ اس میں کیا کیا ہوا، باقاعدہ طور پر کتنے پیسے لگے، یہ سارا حساب جو ہے وہ لگایا گیا ہے۔ اب جو یہاں شادی ہوگی یہ اس سے بڑی ہوگی، اس میں مقابلہ ہوگا، کیونکہ پنجاب کی میں شادی ہے، ماشاءاللہ دیکھیں شادی ہے، اور وہاں جو ہم بھلے غریب سے ہی، ہمارے حکمران غریب نہیں ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ کتنے باتیں ہو رہی تھی، یہ سوٹ کتنے کا ہے، یہ پرس کتنے کا ہے، اب ماشاءاللہ بھاگ لگے۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کیا کچھ ڈیلیگیٹس آئے ہیں یا ڈیلیگیشن آیا ہے، وہ بھی پی ایم صاحب سے ملے ہیں، اس کے حوالے سے بتائیے کیا خبریں آپ کے پاس اسلام آباد سے؟ دیکھیں قائد صاحب، آج کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کا جو بین الاقوامی وفد ہے وہ پاکستان کے دورے پر ہے، اور انہوں نے وزیر اعظم سے ملاقات کی ہے، چائنیز سفیر بھی اس موقع پر موجود تھے اور وزیر اعظم نے ان کو ویلکم کہا، اور جو پاک چائنا دوستی ہے اور تعلقات کی 75 سالگرہ جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ وہاں بتایا کہ یہ ہم 75ویں سالگرہ جو ہے وہ منا رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے صدر شی جن پنگ جو ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر دعوت دی ہے کہ رواں سال چائنیز صدر شی جن پنگ جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں، اور سرکاری دورے کی انہوں نے دعوت دی ہے، اور یہ دعوت وہ پہلے بھی جب وہ چائنا گئے تھے اس وقت بھی دے کے آئے تھے، اور اب بھی انہوں نے یہ دعوت دی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ برکس کا اجلاس جو ہے وہ جو ہو رہا ہے اس سال، اس میں شی جن پنگ جو ہیں وہ چونکہ شرکت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس موقع پر پاکستان سے ہو کر اس اجلاس میں جائیں۔ یہ وفد جو ہے یہ پورے خطے میں اس وقت جو ہے وہ دورے کر رہا ہے، اور اس سے چند دن پہلے یہ بھارت میں تھا اور وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، اور جو دوستی ہے قائد صاحب، اس کا فرق دیکھ لیجئے، جب وہاں پر ملاقات ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بھارتی میڈیا واویلا کر رہا تھا کہ چائنا جو ہے وہاں ان کے علاقے میں ایک سڑک بنا رہا ہے، اور حالانکہ وہ چین کا علاقہ تھا، اور وہاں پر ہی چائنیز جو ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، اس لیے بھارت اس طرح کی سازش نہ کرے، اور آج پاکستان میں جب ان کا وفد جو ہے وہ وزیر اعظم سے ملا تو پاکستان نے یہ اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ چین کے ساتھ تعلق ہر حال میں غیر متزلزل رہے گا۔